یہ میدان عرفات ہے، آپ دیکھیں آپ کی نظر جہاں جہاں جا رہی ہے آپ کو میدان کے سرے نظر نہیں آ رہے۔ تو یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں محمد اکرم، جن کو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، کراچی سے تعلق ہے ان کا۔ تو یہ ہمیں ظاہر بات ہے جو بھی حاجی حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کو یہ زیارتیں کرواتے ہیں۔ تو میدان عرفات کی جو زیارت ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں جبل رحمت کا مقام ہے۔ تو یہ ویڈیو ہم نے صرف اس لیے بنائی ہے تاکہ لوگوں کو آگاہی دے سکیں کہ دیکھیں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کسی بھی زیارت کرنے یا کسی بھی جگہ پہ، تو آپ کو مکمل اس جگہ کی آگاہی ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ہدایات کیا ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ویڈیو کے اندر اکثر لوگ جو ہیں یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، حالانکہ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے آپ کو تو آپ دیکھیں کہ باقاعدہ جبل رحمت کا جو مقام ہے انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے، انگلش میں لکھا ہوا ہے، ہندی میں لکھا ہوا ہے، جتنے ممالک کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اتنی ہی زبانوں کے اندر انہوں نے یہ بات منشن کی ہوئی ہے کہ یہاں سجدہ نہیں کرنا، نہ اس جگہ کو چومنا ہے، ہاں یہاں پہ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں لوگ جو یہاں پہ آ کے سجدے کر رہے ہیں، لوگ یہاں پہ آ کے چوم رہے ہیں، اور سب سے جو بری بات مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ ابھی آپ ایک جگہ گئے ہیں، آپ زیارت کریں، وہاں پہ بیٹھیں، دعا کریں، اور اس وقت کو یاد کریں جب آپ وسلم کا دور تھا تو اس دور میں کتنی مشکلیں ہوں گی یا کتنے کٹھن حالات کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو کیا، اسلام کی تبلیغ کی۔ تو ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم اپنے نام لکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ نام لکھنے سے آپ کیا اس چیز کا تاثر جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں یا کیا بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو۔ تو میں جب عمرہ کرنے گیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ لوگوں کا حال، لوگوں کی عقیدت بھی دیکھی، لوگوں کی محبت بھی دیکھی، لوگ زاروں قطار وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعائیں بھی مانگ رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ لوگ بھوسا بھی دے رہے تھے اس جگہ کو، ساتھ ساتھ لوگ وہاں پہ سجدے بھی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ لوگ وہاں پہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے۔ حالانکہ دعا کرنا جائز ہے، دعا کرنی چاہیے، نہ بھوسا لینا چاہیے، نہ وہاں پہ سجدہ کرنا چاہیے، نہ وہاں پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو شاید پتہ نہیں کہ ہمیں واقعی آگاہی نہیں ہے اپنے مذہب کے بارے میں پوری، حالانکہ ہم بہت بڑے مسلمان بنتے پھرتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ جب ہم عمرہ یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ہمیں پوری معلومات نہیں ہوتی، اس کے لیے میرے خیال میں باقاعدہ ٹریننگ کیمپس ہونے چاہیے جو عمرہ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ زیارتوں کے اوپر جا کے آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، یا زیارتوں کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے، یا نماز جو پڑھنی ہے وہ کس جگہ پہ پڑھنی ہے اور کس جگہ پہ نہیں پڑھنی۔ لیکن وہ میرے خیال میں دیکھا جائے تو یہاں آپ کو بڑی باقاعدگی سے یہ چیز نظر آ رہی ہوگی کہ لوگوں کو لیک آف انفارمیشن تھا ان چیزوں کے بارے میں۔ لیکن وہی بات اس بات کو یوں بھی تھوڑا سا بیان کیا جا سکتا ہے کہ شاید ہم اللہ کی محبت جو ہے اس میں اتنا زیادہ، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کے اندر اتنا زیادہ آگے چلے جاتے ہیں کہ جو ناجائز چیزیں ہیں وہ بھی کر ڈالتے ہیں۔ تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں جب ان زیارتوں پہ جائیں تو اس سے پہلے مکمل طور پہ کتابیں وغیرہ ملتی، دارالاسلام بڑا اچھا ادارہ ہے یہاں لاہور میں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جناب آپ کو کتابیں ملتی ہیں جو آپ کو انفارم کرتی ہیں، جو آپ کو بتاتی ہیں کہ عمرہ کیا ہے، عمرے کی سعادت کیا ہے، عمرے کی اہمیت کیا ہے، زیارتیں جو ہیں کون سی زیارت کے اوپر جا کون سی دعا پڑھنی چاہیے، عمرہ جب کرتے ہیں، طواف جب آپ کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، وہاں پہ کون کون سی دعا پڑھنی چاہیے، جب آپ صفا مروہ جو ہے اس کی پہاڑیوں میں جاتے ہیں تو وہاں کیا کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ میرا کیمرہ میں دکھا رہا ہے، ہر پتھر کے اوپر، ایون کہ دیواروں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے دکھ بھی بڑا ہوا، اب ظاہر سی بات ہے یہ جگہ اس طرح کی ہے کہ جہاں جا کے آپ دنیا تو بھول جاتے ہیں، بندہ سوچتا ہے، میں بھی اس دن سے اس بات میں گم ہوں کہ یہ چھوٹا سا میدان ہے عرفات کا جو نظر آتا ہے، اب روز قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیسے پوری دنیا کو، یہ دنیا کے افراد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو ظاہر بات ہمارے بعد آئیں گے بھی، ان کو اکٹھا کریں گے، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ پھر اللہ کے حکم سے میدان عرفات جو ہے اس کے سرے جو کھینچ دیے جائیں گے۔ تو یہ تو آنے والی بات ہے، لیکن میرا جو بات کرنے کا، یہ ویلاگ بنانے کا مقصد تھا وہ یہ کہ آپ جب ان جگہوں پہ جائیں تو خدا را گند نہ پھیلائیں، وہاں پہ جا کے دیواروں کے اوپر یا جگہوں کے اوپر نام نہ لکھیں، دعا کریں ضرور کریں، ساروں کے لیے کریں، سارے مسلمانوں کے لیے کریں، لیکن وہاں پہ نہ تو سجدہ کرنا جائز ہے، نہ بھوسا لینا اس جگہ کا جائز ہے، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ وہاں پہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہم ساروں کو عمرہ اور حج کی سعادت عطا فرمائیں، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان جگہوں پہ آپ جوانی میں چلے جائیں تو پھر میرے خیال میں آپ کا جو اگلا ٹائم ہے وہ سنوارنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ راستے میں ہم رکے تھے ایک جگہ پہ، میرے کولیگ ہیں عمر فاروق صاحب، تو ہم نے جب کبوتروں کو دانہ بھی ڈالا، اور آپ دیکھیں کتنے فرینڈلی کبوتر ہیں کہ ان کو جو آپ دانہ ڈالیں گے آپ کے دوست بنتے جائیں گے، آپ کے قریب ہوتے جائیں گے۔
تو ہم نے بھی کوشش کی کہ چلو جہاں انسانوں کی ہم اتنی خدمت کر رہے ہیں تو جانوروں جو کہ بیزبان ہے تو اس کی خدمت سب سے پہلے کرنی چاہیے. تو پھر ہم نے 2-3 بیگ جو تھے وہ لیے اس کے گندم کے، تو ہم نے کبوتروں کو بھی کھانا کھلایا. اللہ تعالیٰ کی ذات میری جائز اور نیک دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی جائز اور نیک دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرہ اور حج کی سعادت جو ہیں وہ عطا فرمائے. خدا حافظ.